آج ہمارے الفاظ سے، ہماری زبانوں سے ناشکری کے اس ملک کے بارے میں کلمات نکلتے ہیں۔ ارے بھائی، اس سے اچھا انگریز جاتے ہی نا، کیوں بن گیا؟ وہی ہندوؤں کے ساتھ رہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی تو ہم غلامی ہیں، آپ کو غلامی کا پتہ نہیں ہے، بحیثیت مجموعی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ایک مضبوط فوج کے بغیر ملک کیسا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اور دنیا کے تمام جانداروں میں کہ ہر وہ جاندار جو حس رکھتا ہے، جو شعور تھوڑا بہت بھی رکھتا ہے، وہ جس جگہ پر رہتا ہے اس جگہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ اس جگہ کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک جانور کو بھی اپنے گھونسلے سے، ایک پرندے کو بھی اپنے گھونسلے سے، ایک جانور کو بھی اپنے بل سے، اپنے علاقے سے، اپنے جنگل سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اس کا فطری تقاضا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے انسان، جب جانوروں میں یہ معاملہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بلی کے بچے کو یا کسی جانور کو گھر میں پالتے ہیں تو جب اس کو کہیں بھیجنا چاہیں، کہیں اپنے آپ سے دور کرنا چاہیں، تو وہ جانور، چاہے وہ بلی ہو، کتا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک وقت تک جو ہے اس بات کے لیے اپنی ذات میں تیار نہیں ہوتا کہ وہ اس جگہ کو، اس گھر کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ بلی کے بچے پالتے ہیں تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو تنگ ہو جاتے ہیں، تو کہیں چھوڑ کے آتے ہیں تو اگر ان کو راستہ معلوم ہوتا ہے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کبوتر وغیرہ پالتے ہیں، چھتوں پر رکھتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، لیکن وہ دانے کے لیے وہیں اسی گھر پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے دل میں ایک تقاضا رکھا ہے۔ جب جانوروں میں یہ بات ہے تو انسانوں کی تو کیا ہی بات، کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس کو سب سے زیادہ ایموشنز عطا فرمائے محبت کے، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وطن بھی ایک گھر کی صورت میں عطا فرمایا، اور یہ بہت عظیم الشان، بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو جو میں بار بار کہتا ہوں وہ نعمت ایمان ہے، کہ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ دوسری نعمت اللہ رب العزت کی یہ بدن اور صحت ہے۔ تیسری اگر مجھ سے کوئی نعمت پوچھے گا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنا ذاتی وطن ہونا، یہ اس دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اول ایمان، دوسرا صحیح جسم، اور تیسرا نعمت وطن، نعمت ملک۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے، صحابہ کو خطاب فرما کے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو۔ کون سا وقت؟ مکی وقت، مکی زندگی۔ اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے۔ کیا تھے؟ اذ انتم قلیل، تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر بہت کمزور تھے، تمہیں ہر کوئی ستاتا تھا، کوئی تمہیں مار پیٹ کر رہا ہے، کوئی تم پر تشدد کر رہا ہے، کوئی تمہارا سوشل بائیکاٹ کر رہا ہے، کوئی تمہیں جو ہے 3 سال کے لیے جو ہے وہ اپنا قید کر رہا ہے۔ حضرت بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، حضرت خباب کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ تمہارے اوپر ہو رہا ہے۔
کیوں؟ اس لیے مستضعفون فی الارض، تم زمین میں بڑے کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، کیا مطلب؟ تمہیں ختم نہ کر دیں۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں مدینہ منورہ کی صورت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی، بہترین طریقے سے تمہاری امداد کی، جنگوں کے اندر مدد کی۔ اللہ تعالی نے تمہاری بدر میں مدد کی، اللہ نے تمہاری احد میں بھی مدد کی، اللہ نے تمہاری خندق میں بھی مدد کی، اللہ نے تمہاری حنین میں بھی مدد کی، اللہ رب العزت نے تمہاری سفارتی لیول پر بھی مدد کی۔ پورے عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا ڈنکا اللہ نے جو ہے کیا کر دیا؟ مضبوط فرما دیا۔ لیکن یہ سب ہونے سے پہلے کیا ہوا؟ فآواکم، تمہیں ایک وطن عطا فرمایا، تمہیں ایک زمین عطا فرمائی۔ اور وہ زمین کون سی تھی؟ مدینہ منورہ۔ تمہیں ایک ٹھکانہ عطا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر زمین کے اندر کوئی بہترین ٹھکانہ نہ ہو تو آدمی دین کا کام بھی صحیح نہیں کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ دنیا کا کوئی کام کر سکے۔ تمام عبادتیں سوائے نماز کے تمام عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، جمعے کی نماز، تمام عیدین کی نماز، تمام کی تمام عبادتیں، اجتماعی عبادتیں کہاں آ کر فرض ہوئیں؟ مدینہ منورہ میں۔ سب عبادت، زکوٰۃ بھی مدینے میں آ کر فرض ہوئی، روزہ بھی مدینے میں فرض ہوا، جمعے کی نماز بھی مدینے میں آئی، عیدین کی نماز بھی مدینے میں آئی، قبلے کی تحویل بھی مدینے میں ہوئی۔ تمام کے تمام شرعی احکامات کہاں پر ہوئے؟ مدینے میں ہوئے، جب مسلمانوں کو ایک وطن، ایک جگہ، ایک زمین، ایک قطع ارض مل گئی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ہم نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، پاک چیزوں کے دروازے کھول دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مناسب وطن نہ ہو تو آدمی اپنی ذاتی کفالت بھی نہیں کر سکتا۔ لعلکم تشکرون، آگے اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ شکر کرتے رہو۔ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم الشان وطن عطا فرمایا، تمام تر کمزوریوں، تمام تر جسے کہنا چاہیے کہ مصیبتوں کے باوجود ہمارا اپنا گھر ہے۔ کیا ہے؟ اپنا وطن ہے۔ اگر وطن کی قدر پوچھنی ہو تو جا کر اس وقت اہل فلسطین سے پوچھو ان سے، ہمارے بھائیوں سے جو دن رات ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہمیں بھی غیرت و حمیت نصیب فرمائے۔ اگر صحیح وطن کی قدر پوچھنی ہو اس وقت جا کر یوکرین والوں سے پوچھو، غیر مسلم ہیں لیکن ہیں تو انسان۔ آج ہمارے یہاں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کتے اور بلی کو بھی اپنے علاقے سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی۔ لیکن جہاں اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تمہیں ہم نے ایک قطع زمین عطا فرمایا، لیکن ہم ناشکری عمل سے بھی کر رہے ہیں، زبانوں سے بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو واللہ العظیم اس منبر پر بیٹھ کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، واللہ العظیم قسم بھی اٹھا لی میں نے، اس روئے زمین جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں۔ دین کے بھی اعتبار سے، دنیا کے بھی اعتبار سے مسائل ہیں، میں بھی پریشان ہوں، ہم سب پریشان ہیں، مسائل بالکل ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مین شارع فیصل پر ایک گھر ہو، خوبصورت 2000 گز کا، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، دیواریں اس کی اتر چکی ہوں اور سینیٹری اس کی ختم ہو چکی ہو،
اور پلمبنگ کا کام ہو، سیوریج اکھڑ چکی ہو، لیکن جو باہر سے گزرے گا، بے شک اندر کچھ بھی ہو، باہر سے گزرنے والا اور خود گھر کے اندر رہنے والے لوگ یہی کہیں گے تمہیں اس جگہ کا پتہ نہیں ہے، یہ ہے کیا، ابھی تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ اربوں روپے کی جگہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ کوئی باہر سے گزرتے ہوئے اس کو گالی نہیں دے گا، اپنے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص اس کو گالی نہیں دے گا۔ جو گالی دے گا وہ اس کی ناشکری کرے گا۔ آج ہمارے الفاظ سے، ہماری زبانوں سے ناشکری کے اس ملک کے بارے میں کلمات نکلتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں بن گیا؟ وہی ہندوؤں کے ساتھ رہے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے بھائی اس سے اچھا انگریز جاتے ہی نا۔ یعنی محکوم رہنا غلامی میں پسند ہے، کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی تو ہم غلامی ہیں، آپ کو غلامی کا پتہ نہیں ہے۔ غلامی کہتے کسے ہیں؟ جو جسم کی غلام، یہ جو ذہنی غلامی کو ہم جسمانی غلامی پر غالب کر دیتے ہیں نا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ چیپٹر ہے۔ آپ کو جسمانی غلامی کا پتہ نہیں ہے۔ جو قوم جسمانی غلامی کا شکار رہی ہیں، ہم بھی شکار رہے کہ نہیں رہے برٹش ایرا میں، اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں وہ کئی سو سال تک چل رہے ہیں اور ہم بھی اس کو بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ دونوں چیزیں برابر ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے زمین اور آسمان کو برابر کہنا، دن اور رات کو برابر کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے مکے کی یاد میں۔ کس کی یاد میں؟ مکے، کیونکہ حضرت بلال تھے تو غلام، غلامی کا جو دور حضرت بلال نے مکے میں گزارا اس کو یاد کر رہے تھے۔ دن رات پٹائی ہوتی تھی، دن رات تشدد ہوتا تھا، لیکن مکے کے دن یاد آ رہے تو اشعار پڑھنے لگے۔ عربی اشعار ہے، موقع نہیں ہے یہاں عرض کرنے کا، لیکن بہرحال اس کا مفہوم یہی تھا کہ کیا خوبصورت دن تھے، یعنی تشدد ہو رہا ہے اور ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور اوپر پتھر رکھے جاتے تھے۔ تشدد کا زمانہ حضرت بلال نے دیکھا، لیکن مکے کے دن یاد کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اپنا وطن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مہاجرین جو ہیں، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے صحابہ، ان کو مکے کی یاد آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ او اشد، بعد میں یا اللہ ہمارے لیے مدینے کو محبوب فرما دے، مدینے کی محبت اب جب ہم آ گئے ہیں یہاں پر اپنے وطن کو چھوڑ کر، تو یا اللہ اس شہر کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، او اشدہ بلکہ زیادہ کر دے، مکے سے بھی کیا کر دے؟ زیادہ کر دے، تاکہ صحابہ اس غم کو بھول جائیں جو غم ان کو مدینے مکہ چھوڑنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اثر ہوا، حضور کی دعا اور اس کا اثر نہ ہو ناممکنات میں سے ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی اس دعا کے بعد ہمیں دنیاوی لذتوں میں سب سے بڑی لذت جو ہے مدینے کی محبت ہو گئی۔ مدینہ ہمیں کیا ہو گیا؟ محبوب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو احد کے پہاڑ کو دیکھتے تو خوشی سے اپنے اونٹ کو تیز فرما دیتے، تیز فرما دیتے کہ جلدی جلدی اب مدینے آ گئے، قریب آ گئے، جلدی سے اپنے شہر میں پہنچیں، اپنے ملک میں پہنچیں۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وطن بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر سال 14 اگست کا آنا اور تھوڑا سا جو ہے یاد کر لینا، کچھ ملی نغمے سن لینا، اور کچھ جو ہے وہ آج کل وہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے باجا بجانے والی، بڑی کوئی عجیب قسم کی مصیبت ہے۔ تو بہرحال وہ باجا بجا لینا اور جناب موٹر سائیکلوں پر جو ہے سلینسر لگا کے تھوڑا سا جو ہے شغل میلہ کر لینا، یہ کوئی مقصد نہیں۔ یہ بڑا عظیم و شان ملک ہے ہر اعتبار سے۔ اس دین کی برکت سے میں نے دنیا کے کچھ ممالک میں سفر کیا،
یقین جانیے 8ویں 9ویں دن وہ ایک تھوڑی سی چمک دمک ہوتی ہے، بس 5ویں 6ٹھے دن بس یہ اپنا ملک وہی جو ہے نا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، وہی جناب لوڈ شیڈنگ، جیسا بھی ہے کیسا بھی ہے تیسا بھی ہے، بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہی، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بھائی جو کچھ ہے اپنا وطن یاد آنا، میری تو یہ کیفیت ہے۔ اور جو باہر ہمارے دوست رہتے ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی رزق کے لیے دنیا کے اطراف و اکناف میں بھیج دیا، اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اپنا ملک ہوتا ہے۔ یہ بڑی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی، بہت عظیم و شان نعمت، اس نعمت کی ناقدری اپنی زبان سے نہ کرو۔ بس میرا آج اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے۔ لوگ اپنے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، بحیثیت مجموعی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ ایک مضبوط فوج کے بغیر ملک کیسا ہوتا ہے؟ پچھلے 15 سالوں کے اندر 9 ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس دفاعی نظام صحیح نہیں تھا۔ یمن ختم، سیریا ختم، لیبیا ختم، یوکرین ختم، شام ختم، کریمیا ختم، اس لیے کہ دفاعی نظام صحیح نہیں تھا۔ اس ملک کو کسی دنیا کی باہر کی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس ملک کو صرف ایک چیز سے خطرہ ہے، اہل پاکستان سے۔ دنیا نے بڑی کوششیں کی کہ اس باہر کی طاقتوں نے نہیں ختم کر سکتے، یہ ایک معجزہ ہے۔ جو ملک گندم کی پیداوار میں بھی اب تک خود کفیل نہیں ہو سکا، وہ ملک ایٹم بم بنا چکا ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، اور موجودہ دور کے اندر دنیا کا سب سے جدید ترین آپ کا دفاعی نظام ہے۔ جو ملک سوئی نہیں بنا پا رہا، وہ اتنی بڑی اہم ترین سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اپنے ملک میں خود بنا رہا ہے، اور دفاعی دنیا بھر کے ادارے تعریف کر چکے ہیں کہ پاکستان جیسا ایٹمی پروگرام پوری دنیا کا نہیں ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 1985 میں وہ بھارت سرحدوں پر فوج لے آیا نا، مشہور واقعہ، اب تو چھپ چکا ہے، اور انڈین سفارتکاروں نے بھی اس کو شائع کر دیا، کتابیں آ گئی۔ تو جنرل ضیاء الحق مرحوم جو ہے وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے وہاں انڈیا چلے گئے، تو راجیو گاندھی نے ان کو وصول کیا۔ تو اصل میں وہ میچ ویچ دیکھنے نہیں گئے تھے، وہ جیسے ہی وہ ایک میچ ویچ دیکھا تو واپسی پر ایئرپورٹ پر جب راجیو گاندھی سے ملاقات ہوئی تو ضیاء الحق مرحوم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا جس چیز پر تم اچھل رہے ہو نا وہ میں بنا کے آ چکا ہوں۔ اور پاکستان نے ایٹم بم 82-83 میں بنا لیا تھا، اس کے کولڈ ٹیسٹ بھی ہو گئے تھے، اعلان ہم نے 1998 میں کیا ایٹمی دھماکے کر کے، پوری دنیا اسے ریکگنائز کرایا، لیکن ضیاء الحق مرحوم نے کہا کہ وہ جو جس پر تم اچھل رہے ہو نا وہ میں بنا چکا ہوں، تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو کرو، پھر نہ دلی بچے گا نہ کلکتہ بچے گا۔ تو جیسے ہی ایئرپورٹ پر راولپنڈی ایئرپورٹ پر ضیاء الحق مرحوم پہنچے، پہلی خبر یہ ملی کہ فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ ایسے ہی اسرائیل نے ایک دفعہ کوشش کی سری نگر سے جو ہے وہ ہمارے ایٹمی جتنے بھی انسٹالیشن ہیں اس کو تباہ کرنے کی، رات کو خبر مل گئی تو اس وقت امریکی سفیر کو فون کیا، اس وقت کے سیکٹری خارجہ غالباً شمشاد اختر خان، ان کا انٹرویو بھی آ چکا ہے، انہوں نے کہا میں نے رات کو امریکی سفیر کو اٹھایا، میں نے کہا ان کو جو ہے باز رکھو ورنہ سب سے پہلا حملہ ہمارا تل ابیب پر ہوگا، تل ابیب جو ہے ہم ریت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ کا دفاعی نظام دشمن کو پتہ ہے، اسی لیے آپ کے منہ سے گالیاں نکلوا رہے ہیں پوری دنیا سے۔ غلطیاں ہیں، کچھ افراد نے بہت غلط رول پلے کیا، لیکن آپ مجموعی طور پر اپنی افواج کو گالیاں نہ دیں، یہ ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے یہ چھین لیا، خدا کی قسم چاروں طرف دشمن ہے، 2 گھنٹے کی مار ہے، 2 گھنٹے کی مار، آج کل کی جنگیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اس نعمت وطن کی نعمت کی قدر 3 طریقوں سے کرنی ہے. نمبر 1 اپنی زبان سے شکر، اعمال سے شکر. نمبر 2 اس ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں. اور تیسرا اور آخری بات جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس ملک کے لیے، جسے میں پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اور یہ موجودہ دنیا کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وہ ہے پروپیگنڈا وار. کیا؟ پروپیگنڈا وار. ہٹلر جب قبضہ کرتا تھا نا ملکوں پر، تو پتہ کیا کرتا تھا؟ جیسے ابھی پولینڈ پر اس نے کل قبضہ کرنا ہے یا 2 دن بعد کرنا ہے، تو وہ اعلان آج ہی کر دیتا تھا کہ پولینڈ پر جو ہے جرمن آرمی نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. ریڈیو پر اعلان ہو جاتا تھا. جب اعلان ہو جاتا تھا تو وہ جو پولش عوام ہے یا جس ملک پر قبضہ کرنا ہے، ان کے حوصلے خود بخود پست ہو جاتے. یہ اس کی میڈیا اسٹریٹجی وار تھی. یہ ہمارے ساتھ یہی گیم ہو رہا ہے. پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، چلو جی پاکستانیوں نے مان لیا، فاتحہ بھی پڑھ لی، چلو جی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حالات بڑے خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، معیشت اور ہر اعتبار سے. لیکن 90% جو آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں، خدا کی قسم جھوٹ ہوتا ہے. ہزاروں دلائل ہیں میرے پاس. یہ پروپیگنڈا وار سب سے بڑی اس وقت اس ملک کے لیے خطرناک چیز ہے، اور اس میں ہم خود استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.